بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دعا اور حکمت چینل عبقری رسالہ صفحہ با صفحہ۔ عبقری مئی 2026 پیج نمبر 15۔ مشکل پیش نہ آئے گی۔ فجر کی نماز کے بعد یا رحمانو 69 مرتبہ یعنی 69 مرتبہ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہوگی اور کوئی مشکل نہ آئے گی، کاروبار میں ترقی بھی ہوگی۔ زندگی کیسے بدلی؟ گناہوں کی دلدل سے روحانی زندگی کا سفر۔ قائرین، شیخ الوظائف کی محافل سننے سے لاکھوں کی زندگیاں بدل گئی ہیں۔ گھریلو الجھنیں حیرت انگیز طور پر ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ بھی سنیں و تھوڑی سنیں لیکن روز سنیں۔ یہ کہانی سچی اور اصلی ہے۔ تمام کردار احتیاطاً و دانستہ فرضی کر دیے گئے ہیں۔ کسی قسم کی مماثلت محض اتفاقیہ ہوگی۔ محترم شیخ الوظائف صاحب، السلام علیکم۔ آج اپنی آپ بیتی سنانا چاہتی ہوں کہ کیسے غفلت بھری زندگی سے نکل کر پاکیزہ اور روحانی زندگی کی طرف آئی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے خوشیاں مجھ سے ہمیشہ کے لیے روٹھ گئی ہوں۔ اپنے ہی ہاتھوں اپنی خوشگوار ازدواجی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ ہر طرف مایوسی کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ شادی سے پہلے ایک عام زندگی گزار رہی تھی، لیکن جب شادی ہوئی تو شوہر نے مجھے بہت زیادہ آزادی دی۔ مجھے ہر جگہ اکیلے جانے کی اجازت تھی۔ بجائے اس کے اپنے شوہر کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچاتی، ان کے ساتھ بھرپور تعاون کرتی، ساتھ دیتی، لیکن اس کے برعکس میں نے موبائل کا غلط استعمال شروع کر دیا۔ جانے انجانے میں نامحرم مردوں کے ساتھ فون پر بات چیت شروع کر دی۔ سارا دن دوستی کے نام پر گھنٹوں وقت برباد کرتی۔ معاملات بڑھتے چلے گئے اور پھر میں غلط کاموں اور غلط راہوں پر چل پڑی۔ میں بے راہ روی کا شکار ہو گئی۔ اس کے ازدواجی زندگی پر بہت برے اثرات پڑے، لیکن میں اس وقت گناہوں بھری زندگی میں مگن تھی۔ بجائے اس کے کہ اپنے گناہوں پر ندامت اور توبہ کرتی، اس کا ذرا برابر احساس نہ کیا۔ شوہر سے سخت لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ شوہر نے جب مجھ پر سختی کی پابندیاں لگائیں تو یہ مجھ پر سخت ناگوار گزرا۔ جب ان کی ہر کوشش ناکام ہو گئی تو انہوں نے مجھے طلاق دے دی۔ سچی توبہ۔ طلاق کے بعد مجھ پر آزمائشیں آنا شروع ہو گئیں۔ سب نے ساتھ چھوڑ دیا، میں تنہا رہ گئی۔ اپنے گناہوں بھری زندگی کا احساس ہوا، جس کے بعد رو رو کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور بری صحبت سے پکی توبہ کر لی۔ سچے دل سے مانگی توبہ قبول ہوئی۔ اللہ نے میری فریاد سن لی اور 6 ماہ بعد میری دوسری شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد کچھ عرصہ بالکل ٹھیک گزرا، لیکن آہستہ آہستہ دل پھر گناہوں کی طرف مائل ہونا شروع ہو گیا اور میں دوبارہ سے غلاظت بھری زندگی کی طرف مائل ہونا شروع ہو گئی۔ دوبارہ سے نامحرموں کی طرف متوجہ ہونے لگی، یہ جانتے ہوئے کہ پہلی شادی اسی وجہ سے ناکام ہوئی۔ اس دوران عجیب و غریب خوابوں کا سلسلہ بھی شروع ہوا، جس میں اس غلاظت بھری زندگی سے باز رہنے کا اشارہ بھی کیا جاتا رہا اور کوئی ایک نیک ہستی خواب میں آ کر باقاعدہ وظیفہ پڑھنے کے لیے بتاتی۔ یا ودودو اور آیت کریمہ کا عمل خواب کے ذریعے پڑھنے کے لیے ملا۔ میں شیطان کے چنگل میں دوبارہ سے بری طرح پھنس چکی تھی۔ میری ان حرکتوں کا علم کچھ قریبی رشتہ داروں کو ہو گیا اور انہوں نے خود سے کئی من گھڑت باتیں بنا کر شوہر کو بتائیں، جس کے بعد شوہر کے ساتھ معاملات کافی خراب ہو گئے۔ اب پچھتاوے کے علاوہ کچھ باقی نہ بچا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کے بعد دوبارہ موقع دیا، جسے میں نے ضائع کر دیا۔ اب اللہ سے رو رو کر فریادیں کرتی کہ میرا گھر ٹوٹنے سے بچ جائے اور توبہ پر استقامت مل جائے۔ اس دوران عبقری رسالہ پڑھنا شروع کیا تو لوگوں کے مشاہدات پڑھ کر کچھ تسلی ہوئی۔ ایک تحریر میں پڑھا کہ ناراض شوہر کو منانے اور ٹوٹتے ہوئے گھر کو بچانے کے لیے معتصمیہ 1000 بار یا ودودو پڑھ کر کسی بھی چیز پر دم کر کے شوہر کو کھلائیں۔
میں نے ایسا ہی کیا۔ الحمدللہ اس عمل کی برکت سے شوہر کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک ہو گیا، نفرت محبت میں بدل گئی۔ عبقری کے ایک اور شمارے میں پڑھا تھا کہ اگر آپ کسی کی نظر سے گر گئے ہوں یا عزت پانا چاہتے ہیں تو یا عزیزو 1000 مرتبہ 41 دن تک پڑھیں، کھوئی ہوئی عزت واپس مل جائے گی۔ میں نے اس عمل کو مسلسل 41 دن تک کیا اور اللہ کا شکر ہے ایسا ہی ہوا، کھوئی ہوئی عزت بحال ہو گئی۔ عبقری نے اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مانگنا اور منوانا سکھا دیا۔ پہلے سارا دن موبائل پر گناہوں میں گزرتا تھا، اب الحمدللہ عبقری رسالے سے دیکھ کر اپنے روزمرہ مسائل سے متعلق روحانی اعمال کرتی ہوں، جس سے مسائل بھی حل ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے دل پر لگی گناہوں کی سیاہی کو بھی اپنے نام کی برکت سے دھویا ہے۔ جو کچھ کمیاں رہ گئی ہیں انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عبقری اور حضرت جی کو تا قیامت آباد رکھے، تاکہ مجھ سے جیسے گناہ گار خیریں پاتے رہیں، آمین۔ عبقری طب نبوی ہیئر آئل خالص جڑی بوٹیوں سے تیار شدہ، بالوں کو روکھے اور بھربھرے پن سے نجات دلا کر انہیں ریشم کی طرح نرم و ملائم اور سلکی بناتا ہے۔ کھلے بال چھوڑنے پر آخر مسئلہ کیا ہے؟ محترم شیخ الوظائف صاحب، السلام علیکم۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں کالج میں تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ گرمیوں کی راتیں تھیں، میں اکثر اکیلی ہی چھت پر چلی جاتی تھی۔ ایک رات موسم خوشگوار تھا، میں نے بے توجہی میں اپنے بال کھول دیے اور ٹھنڈی ہوا سے لطف اندوز ہونے لگی۔ اس دن کے بعد میرے ساتھ تکلیف دہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس وقت تو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں جب بھی سوتی تھی لگتا تھا کہ کوئی چیز مجھ پر سوار ہے، نہ میں ہل سکتی تھی نہ آواز نکلتی تھی۔ میں زور زور سے چیخ کر اپنی امی کو بلانا چاہتی تھی مگر بلا نہیں سکتی تھی۔ وہ دوپہر بھی آج تک یاد ہے جب پہلی مرتبہ دن میں ایسا ہی تکلیف دہ مسئلہ ہوا تھا۔ کچھ دیر اس تکلیف دہ کیفیت میں رہنے کے بعد میرے منہ سے آیت الکرسی جاری ہوئی اور ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی چیز مجھے ایک جھٹکے سے چھوڑ کر الگ ہوئی، لیکن یہ نجات عارضی تھی۔ میں اپنی تکلیف کسی کو بتاتی نہیں تھی بلکہ برداشت کرتی رہی۔ ایک رات کچھ رشتہ دار خواتین کے ساتھ چھت پر بیٹھے باتیں کر رہی تھی۔ اس دوران ایک خاتون میری چرپائی پر سو گئی۔ اس نے بھی یہ بتایا کہ اسے ایسا محسوس ہوا کہ کسی نے اسے جکڑ لیا ہو۔ یہ سلسلہ چلتا رہا بلکہ وقت کے ساتھ شدت اختیار کرتا گیا۔ ایک مرتبہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی چیز مجھے زیر ناف تنگ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اکثر یہ شیطانی چیزیں غلیظ حرکتیں کر کے پریشان کرتی تھی اور ان کی یہ خباثتیں بڑھتی چلی جا رہی تھیں، لیکن ایک دن محسوس ہوا کہ کوئی اندیکھی طاقت اسے مضبوطی سے روکے ہوئے ایک دن میں غنودگی کی کیفیت میں تھی اور کروٹ کے بل لیٹی ہوئی تھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ کوئی کمرے میں چل کر میرے بیڈ تک آیا اور پھر محسوس ہوا کہ کوئی میرے ساتھ بیڈ پر موجود ہے۔ چند ہی لمحوں میں اس شیطانی طاقت نے مجھے جکڑ لیا، نہ ہل سکتی تھی نہ چیخ سکتی تھی، ساتھ سوئی ہوئی بہن کو بلانا چاہتی تھی مگر بلا نہ سکی۔ اس دوران دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ چند دن بعد پھر کسی نے بہت بری طرح جسم کو دبایا، تکلیف سے میری آنکھیں جیسے باہر کو آ گئیں۔ آیت الکرسی کے ورد سے آزاد ہوئی۔ ایک وقت آیا میرا صبر ٹوٹا اور میں نے رونا شروع کر دیا۔ افسوس کی بات ہے میری امی نے میری کیفیت بالکل نہیں سمجھی اور مجھے ڈانٹا کہ یہ سب رات کو دیر سے سونے کا نتیجہ ہے۔ بہرحال میری ایک رشتہ دار بھی وہی تھیں۔ انہوں نے میرے مسئلے کو سنجیدگی سے لیا اور میرے ابو سے کہا کہ جوان بچی ہے، جو کچھ کہہ رہی ہے کوئی اچھی بات نہیں۔ ابو جی اپنے ایک دوست کو لائے جنہوں نے میرے بازو پر نشان لگایا اور کچھ عمل کیا، مجھے بتایا نہیں اور کہا کہ آئندہ رات کو سونے سے پہلے
101 مرتبہ آیت الکرسی اور نماز باقاعدگی سے پڑھنی ہے۔ الحمدللہ وہ پہلی رات تھی جب کافی عرصے کے بعد میرے ساتھ کوئی غلیظ حرکت نہیں ہوئی اور میں چین کی نیند سوئی۔ سب کہتے تھے یہ پڑھائی کا دباؤ ہے، یعنی دوران تعلیم بعض لوگوں کو زیادہ دیر تک جاگ کر پڑھنے سے ایسے طبی مسائل ہوتے ہیں، مگر مجھے لگتا تھا معاملہ کچھ اور ہے۔ پھر عبقری سے تعارف ہوا، جس کے بعد یقین ہو گیا کہ یہ روحانی مسئلہ ہے اور الحمدللہ اس کا حل بھی ہو گیا۔ شیخ الوظائف کی روحانی محفل میں سنا کہ ہمارے ارد گرد ایسی مخلوق ہے جو ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے کوشاں ہے اور جنات عورتوں کے کھلے بالوں پر عاشق ہوتے ہیں۔ اس دوران مجھے ایسا لگا کہ شاید یہ ساری باتیں میرے لیے ہیں۔ الحمدللہ آیت الکرسی کے ورد سے آج سکون کی زندگی گزار رہی ہوں۔ مالدار بننے کا طلسماتی راز۔ حرف غین ہر جمعرات کے دن 3 بار پڑھیں۔ جون 2026 کے شمارے میں طلسم شائع ہوگا جو مال و دولت پانے کا طلسماتی راز ہے۔ جادو کی تاثیر کو بڑھانے کے لیے کتے خنزیر کی کھوپڑی پر عمل کیے جاتے ہیں، لیکن تسبیح خانے میں ایسا نورانی عمل کروایا جا رہا ہے جو بڑے سے بڑے جادو کو نیست و نابود کر دے گا۔ بہترین لنگر کا وسیع انتظام۔ عبقری رسالے کے اس حصے کو سننے کا شکریہ۔ مزید روحانی رہنمائی اور آزمودہ وظائف کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔